ابتدا کرتے ہیں اپنے سیشن کی رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کون تھا آخر وہ جس کی ذات سے زندگی کا زاویہ روشن ہوا، قدغنیں نے جتنی لگائیں وقت نے دل زدوں کا حوصلہ روشن ہوا۔ آج کے مختصر سے سیشن کی میزبان عالیہ منصور آپ کے سامنے اور آپ کو سلام عرض کرتی ہوں، اور میرے ساتھ ہیں عائشہ فہیم۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آپ سب جو یہاں پر دوپہر سے موجود ہیں یقیناً مختلف موضوعات پہ سن چکے ہوں گے، اور اب ہم یہاں پر آپ کے سامنے اس لیے ہیں کہ آپ سب جو اب تک سن رہے ہیں ہم کچھ آپ سے سنیں، اور اسی لیے ہم نے اس سیشن زاویہ کا انعقاد کیا ہے۔ عالیہ صاحبہ آپ سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ بہت شکریہ عائشہ۔ اس سے پہلے کہ میں ہال میں آگے بڑھوں، میرے سامنے معزز مہمانوں میں عابدہ آصف صاحبہ مجھے یہیں پہ مل گئی ہیں، تو میں عابدہ آصف صاحبہ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں۔ عابدہ صاحبہ ابوظہبی سے تشریف لائی ہیں، اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس تقریب میں پہلی بار اس طرح آپ شریک ہوئی ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوا، اور آپ جو ہمارا اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حجاب کے حوالے سے، آپ کے اس میں کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابدہ آصف ہے۔ الحمدللہ میں 2007 سے قرآن کے ساتھ منسلک ہوں، اور ابھی جیسے محترمہ سحر عباسی نے بتایا کہ پہلے لائف کچھ بالکل ڈیفرنٹ تھی، اور اب جب سے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ اللہ کی باتیں بہت اچھے سے سمجھ آنے لگی۔ یہ حجاب کے بارے میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں اس دن میری ایک بہن نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں، تو 2 دن سے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ سبحان اللہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حجاب پہ ڈسکشن ایک مسلمان معاشرے میں ہو رہی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ حجاب ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، اور یہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسے ہمیں روزے رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح سے حجاب جو ہے یہ کوئی چوائس نہیں ہے، یہ مینڈیٹری چیز ہے۔ اور اس پہ ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اس کے لیے ڈسکشنز کرنی پڑ رہی ہیں، ہمیں اس کے لیے اہتمام کرنا پڑا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ حجاب پہننا چاہیے۔ اس میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اس بات کی گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم یہ گواہی دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ چوائس نہیں رہ جاتی کہ ہم حجاب کے بغیر زندگی گزاریں۔ تو یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہے ایز اے مسلم کہ ہمارے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے ہم نکال دیں جہاں پر ہم نے اپنے رب کو خالق مالک مان کے اور اس کے آگے سر جھکا دیا ہے، تو اس اگر ہم کیٹیگری میں نہیں ہیں تو پھر تو حجاب کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ہم اس کیٹیگری میں ہیں تو پھر ہمیں یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم حجاب کو لیں۔ یہ ہماری پہچان ہے ایز اے مسلم، ہمارا رویہ ہے، ہماری تہذیب ہے، کیونکہ حجاب ایک مسلمان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ تو جب فرض کر دیا تو اس میں کوئی کویسچن نہیں ہو سکتا کہ ہم نہیں لیں گے یا ہماری مرضی ہے اور یہ زمانہ ایسا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 1400 ایئرز سے یہ جو اللہ کا حکم آیا تو اس صدی کے اندر اس میں ڈسکشنز بھی شروع ہو گئیں، اس میں یہ اہتمام بھی کرنے پڑے کہ عورت کو حجاب لینا چاہیے۔ اس سے پہلے ڈسکشنز ہوتی تھیں، بڑے بڑے علماء اس بات پہ کبھی ڈسکس نہیں کرتے تھے کہ ایک مسلمان عورت کو حجاب کیوں نہیں لے رہی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مناظرہ ہوتا تھا جس میں وہ کویسچن کرتے تھے اور وہ غیر مسلم تھے اور ان کو جواب دیا جاتا تھا۔ اب ایک مسلمان کویسچن کر رہا ہے، ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان بچی کویسچن کر رہی ہے کہ مجھے حجاب نہیں لینا یا مجھے لینا ہے۔ تو اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری چوائس نہیں ہے،
یہ چوائس پہ نہیں ہے. ہاں یہ بہت ایک ضروری چیز ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمیشن میں لے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے, تو پھر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں کمی ہوگی, اور جب علم میں کمی ہوگی تو پھر ہمارا کام ہے اپنے بچوں کو یا جو بھی کوئی سوال کر رہا ہے اس کو ایڈوکیٹ کریں کہ ہمیں حجاب کیوں لینا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت میں اور دین میں بہت سے دلائل ہیں. یہ ہماری پروٹیکشن ہے, اس کے فائدے بے شمار ہیں. اس وقت اگر میں وہ بتانے بیٹھوں گی تو بہت لمبی, اور آپ سب اس کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے اور جانتے بھی ہوں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ لا علم کو علم والا تو بنا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو آپ کیا بتائیں گے. سب سے پہلے ہمیں ایز اے مسلم اپنے آپ کو سبمیشن میں لا کے اپنے دین کو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر حجاب کی ڈسکشنز نہیں ہونی چاہیے, یہ مسٹ ہے اور اس کو کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. بہت شکریہ. اور بہت زیادہ سوری میں نے آپ کا ٹائم لے لیا, میں آپ سے قطع کلامی معاف, لیکن چونکہ ٹائم بہت محدود ہے. جزاک اللہ خیرن کثیر آپ سب کا مجھے سننے کا. بہت شکریہ. اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت ڈال دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. اچھا, ہمارے ساتھ سیما رضا صاحبہ موجود ہیں. آپ معروف براڈ کاسٹر ہیں. 1989 میں ریڈیو پاکستان سے بطور گیسٹ پروڈیوسر آپ نے کام کا آغاز کیا. ریڈیو پر بزم طلبہ سمیت بچوں اور خواتین کے مختلف پروگرامز کرتی رہی ہیں. آنچل اور حجاب ڈائجسٹ کی ڈائریکٹ ایڈیٹر بھی ہیں, اور 2010 میں بیسٹ ڈرامہ پروڈیوسر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا. ہم ان کی طرف چلتے ہیں. سیما رضا صاحبہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ آپ میڈیا کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور الیکٹرانک, سوشل اور پرنٹ میڈیا ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے, اویئرنیس کے نام پہ جو مواد ہمیں میڈیا پر نظر آتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس کے ہماری زندگیوں پر ایک اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے اور یہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہوں, کچھ کہا نہیں جاتا اور بن کہے رہا نہیں جاتا. آپ کے سوال میں اس قدر سوالات ہیں کہ یہ ایک بہت پیچیدہ مرحلہ ہے کہ اس کے کس بات پہ جواب دی جائے. لیکن وہ جو ہم اپنے گھروں میں سنتے آئے نا, ہم جو اپنے گھروں میں سنتے آئے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. زمانہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے, سوشل میڈیا کا ہے, ہر چیز آپ کو دستیاب ہے, ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے. اب آپ کنٹرول کریں گے تو کیسے کنٹرول کریں گے, کون کنٹرول کرے گا؟ جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں جب وہ بناتے ہیں چیزوں کو تو اس وقت کیا یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ آپ کو اس طرح سے کنٹرول کر کے چلنا ہے؟ کیونکہ جب دنیا میں ایک نئے بچے کی آمد ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ابھی بہت آگے جا سکتا ہے, اللہ جو ہے اپنے لوگوں سے مایوس نہیں ہے. تو ہمیں آنے والے بچوں کے لیے جو جنریشن ہے اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. اب جو کچھ میڈیا کے نام پر جو کچھ ان تمام جتنی بھی میں کہتی ہوں کہ وبال جان جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں, کس طرح سے کریں؟ وہ چیز جسے جاننے میں مجھے اتنا عرصہ لگا, اور میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ اگر مجھے وہ کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے, اگر میں کوئی ایک چیز کلک کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کیا سامنے آ گیا. تو وہ سوچیں جو بچے ہم سے بھی چھوٹے ہیں, معصوم جنریشن ہے, وہ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہوگی, گزر رہی ہے, اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اگر جماعت اسلامی جہاں بہت سارے حجاب کے معنی حیا کے بھی تو ہوتے ہیں نا, یہ پردہ ہے نا, ہمیں کس طرح سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کنٹرول کرنے کی پالیسی بنائیں. یہ جبھی ممکن ہے کہ جب ہم سب مل کر بیٹھیں, مشاورت کریں, تبھی یہ چیزیں ہوں گی, ورنہ نہیں ہو سکتی. چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, ہمارے اندر جب تک کوڈ آف ایتھکس نہیں ہوں گے, اخلاقی تقاضے نہیں ہوں گے جو ہمیں گھر سے ملتے ہیں, ہم چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اتنے سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. آپ کتنا کچھ کر لیتے ہیں, کیسے بچائیں گے آپ بچوں کو؟ میں نے بچپن میں کہیں ایک اسکول کے زمانے میں ایک تقریر کی تھی, اس تقریر کا موضوع کی طرح چھوڑ دیں, لیکن میرے ابو نے مجھے ایک پوائنٹ لکھوایا تھا کہ آگ جو ہے وہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. خیر کیا ہے؟ اگر اس سے آپ
کھانا پکاتے ہیں تو وہ خیر ہے، اور اسی آگ سے اگر آپ کسی کا گھر جلاتے ہیں تو وہ شر ہے۔ اسی خیر اور شر کے درمیان ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، کیونکہ آنے والے وقت میں دنیا بہت آگے جا رہی ہے، اس سے بھی زیادہ تباہی کے امکانات موجود ہیں جس سے آپ نظر نہیں بچا سکتے۔ لیکن اگر بچانا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اکابرین کو، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آگے جا کے اس کی باغ ڈور سنبھالنی ہے حکومت کی، ان کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک دن ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اور وہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا۔ جہاں تک میری بات ہے منہاج القوم، تو میں اپنا کام کر رہی ہوں ایمانداری سے۔ میری کوشش ہوتی ہے، اگر میں سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہوں، فیس بک پر بھی ہوتی ہوں، میرے جملے، میری باتیں، میرا مضمون، میرا کالم جو ہے، مجھے اس کا فیڈ بیک فوراً ملتا ہے۔ اور یہ چیز میں نے اپنے والدین سے سیکھی، میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی کہ خیر کے پیغام کو عام کرا ہے۔ تو خیر کے پیغام کو عام کیجئے، زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور یہی صحیح معنوں میں حجاب ہے۔ شکریہ۔ بحریہ یونیورسٹی میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی پروفیسر آف پیتھولوجی محترمہ سمیہ شبانہ صاحبہ، السلام علیکم۔ جی سمیہ، میں آپ سے ذرا سا ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ صبح سے یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں اور سب کو سن رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ جو سننے والے ہیں کبھی ان کو بھی سننا چاہیے۔ تو ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینل پہ ایک تجزیہ نگار کے ایک جملے پر جو انہوں نے حجاب کے حوالے سے کہا تو کافی تنقید کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین جو طالبات ہیں جو حجاب میں جب بیٹھتی ہیں تو ان کی جو شمولیت ہے کلاس میں وہ کم ہوتی ہے، ان کی پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ خود حجاب بھی لیتی ہیں، اور آپ لڑکے لڑکیوں کو ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں، ان کو پڑھا بھی رہی ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ ہے؟ کیا واقعی خواتین کی شمولیت کم ہو جاتی ہے حجاب لینے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 15-16 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میں 15-16 سال ہی سے حجاب میں نے اس طرح سے اپنا اٹائر چینج کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم کنٹینیو بھی کی ہے پوسٹ گریجویشن، لیکن کسی موقع پہ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ اس حجاب کی وجہ سے مجھے کوئی ہنڈرنس یا ہرڈل فیس کرنا پڑا ہو، یا میری پڑھائی میں رکاوٹ آئی ہو، یا میرے پروگریشن میں پروفیشنل جو میری گروتھ ہے اس میں کوئی کمی آئی ہو، یا میں کسی سے پیچھے رہ گئی ہوں صرف اپنے اٹائر کی وجہ سے۔ فائدے بہت ہوئے لوگوں، جیسے محترمہ سحر عباسی صاحبہ نے کہا کہ ایک پروٹیکٹیو اورا سا فیل ہوا مجھے اپنے اراؤنڈ، لوگوں کی نظریں چینج ہوئیں، جو مرد ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی نظروں میں چینج فیل کیا۔ اسی طرح میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بہت ڈفرینٹ کالجز میں بھی پڑھایا، اور اب بحریہ سے میرا تعلق پچھلے تقریباً 10 سال سے ہے۔ میری اسٹوڈنٹس میں کافی ساری اسٹوڈنٹس آئدر ہیڈ اسکارف لیتی ہیں یا پورا بایا پہنتی ہیں، نقاب بھی لیتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میجورٹی آف پوزیشن ہولڈرز آر حجابی گرلز۔ حجاب لینے والی بچیاں پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم جب ہمارا کانویکیشن اور پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو حجاب والی لڑکیاں ہی اسٹیج پہ آتی ہیں پرائز لینے کے لیے۔ جی میں آپ کی اس بات کو قطع کلامی معاف، میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گی، اور مجھے اس وقت فوراً دماغ میں میرے خیال آیا ہے، اور جو میں چاہوں گی میں آپ سے شیئر کروں کہ 2019 میں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے جو 25 میڈل لینے والی باحجاب طالبہ کا تعلق جماعت اسلامی کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل بشرا صادقہ صاحبہ کی صاحبزادی ہیں وہ، اور اس وقت وہ فیما کا جو ایسوسیشن ہے، میڈیکل ایسوسیشن جو انٹرنیشنلی کام کر رہی ہے، اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے وہ جو 25 ان کے میڈلز تھے اس کے ساتھ ساتھ وہیں پہ ایک باحجاب طالبہ نے 18 میڈل حاصل کیے تھے۔ تو آپ کی جو بات آپ نے کہا کہ باحجاب طالبات زیادہ آگے بڑھ کر اس چیز کو اچیو کرتی ہیں، اور یہ میں نے اب چونکہ اس فورم پہ بھی آ رہی تھی تو میں نے بھی ڈسکشن کی کچھ اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کو حجاب لے کے کیسا فیل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہم کو امپاور کرتا ہے، کیونکہ اب ہمیں جھجک نہیں ہوتی بیٹھ کے بات کرتے ہوئے، اور نہ ہمیں باہر نکلتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، ہمیں وہ جو نظریں ہیں باہر نکل کے جو مردوں کی دیکھنی ہوتی ہیں، اس اسٹریس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اٹ ہیز امپاورڈ اس، اور وی فیل مور کانفیڈنٹ۔
بالکل صحیح. بہت. اور اسی لیے میرے خیال سے تو جو حجاب ہے, جو بات کہی انہوں نے, پارٹیسپیشن کم نہیں کرتا, پارٹیسپیشن بڑھا دیتا ہے. اچھا, آگے ہی میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ آپ میڈیکل سے وابستہ ہیں اور پیتھولوجسٹ ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. ہمیں حجاب کسی بھی صورت میں فیس کور کرتے ہیں یا ہیڈ کور کرتے ہیں, اس صورت میں کوئی میڈیکل سائنس بتاتی ہے کوئی فوائد ہیں اس کے؟ میرے خیال سے اس پینڈیمک کے دور میں نقاب سے کی اہمیت جتنی بڑھ کے آئی ہے وہ کبھی بڑھ کے نہیں آئی. تو آف کورس اس کا میڈیکل بینیفٹ تو بہت اچھا تھا. اس کے وائرسز کے علاوہ اور بہت ساری ڈسٹ سے, فیوم سے پروٹیکٹ کرتا ہے نقاب. ہیڈ اسکارف یا کورنگ سے ہم سن لائٹ کی جو ڈینجرس ریز ہیں ان سے بچ رہے ہوتے ہیں, جو کہ خواتین میں جو آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں جو خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں اس سے بہت ٹریگر کرتا ہے سن لائٹ, اس سے بچاتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ جب آپ باہر نکل رہے ہیں اور آپ اس ایموشنل اسٹریس اینڈ سائیکولوجیکل اسٹریس سے بچتے ہیں جو بے حجاب خواتین کو باہر نکل کے فیس کرنا پڑتا ہے مردوں کی نظروں سے. بالکل صحیح. تو آپ وہ جو سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل اسٹریس, اور اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, یہ ڈپریشن کا باعث بھی بنتا ہے. تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں حجاب سے, کیونکہ بہت بڑی اللہ کی نعمت. بالکل صحیح. مجھے یہی لگتا ہے کہ جو نظروں کی ہراسمنٹ ہوتی ہے اس سے حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے. اچھا, ہمارے درمیان ناہید ناصر صاحبہ موجود ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آزادی اور حقوق کے جو بیانیے مختلف ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں, ان دونوں کے فرق کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اور چونکہ آپ مختلف NGOs کی ممبرز بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو شریعت انہیں دیتی ہے, یا جو انہیں ملنے چاہیے, اور ان کا کس طرح سے تحفظ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم. آج جو ٹاپک ہے اس کے لیے آئی تھنک جماعت اسلامی پاکستان میں خل میں کچھ عرصے سے کافی سیریس پہ کام کرے گی. میں گورنمنٹ آف سندھ کا ایک ادارہ ہے ووکیشنل ٹریننگ کا, اس کو ہیڈ کرتی ہوں, اور میں پچھلے 30 سال سے آلموسٹ خواتین کی ٹریننگ پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں نے جو آپ نے جو سوال پوچھا اس کے لحاظ سے اگر میں آپ کو کہوں کہ رائٹس کی آپ نے بات کی خواتین کی, اور انڈیپینڈنس کی بات کی. آئی تھنک ہیومن رائٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو جو ہیومنس کے رائٹس ہیں, چاہے وہ عورت ہو یا مرد, آئی تھنک اس میں تو کوئی بھی کسی کو شبہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی اسٹیٹس پہ ہم رکھے گئے. اور رولز کی بات ہوتی ہے, ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ایک ڈفرینس ہے. اب انڈیپینڈنس بھی مشروط ایک شرط لے کر آتی ہے. اگر ہم اپنی پلیسمنٹ یا اپنی کنیکشن دیکھ لیں اس دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں, جب اس سوال کا جواب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بینگ عورت, میں اس دنیا میں میری پوزیشننگ کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا اس سسٹم میں جو کریٹر اس کے ساتھ میرا ریلیشن کیا ہے, تو یہ سارے جو سوال اگر ہم اپنے آپ کو صحیح اس کے جواب دے دیں تو پھر ہماری انڈیپینڈنس کا دائرہ طے ہوتا ہے. ایک بلیور کا, ایک اللہ کو ماننے والے کی انڈیپینڈنس بالکل ایک ڈفرینٹ ہوگی. وہ اپنے کریٹر کو پہچان کے ایک سرونٹ کے طور پہ, ایک غلام کے طور پہ کام کرتا ہے. عورت, مرد, بچہ, بوڑھا, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر انڈیپینڈنس اس وقت بدل جائے گی جب آپ کہیں گے کہ میں مادر پدر آزاد ہوں. دیر از خدا نہ خواستہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں انفارچونیٹلی جن تک شاید ہم نہیں پہنچ سکے, کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتے, تو ان کی انڈیپینڈنس الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میری مرضی, میری چوائس, میرا جسم, میری مرضی, ٹھیک ہے. تو دس از, ہاں اب آپ کہہ رہے کا دوسرا حصہ تھا سوال کا کہ جی ہم پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے کہ ہمیں وہ رائٹس کی بات آپ نے جو کی, میں نے دنیا میں بہت سارے ملکوں میں الحمدللہ دیکھا ہے کہ عورت کے اتنے مسئلے ہیں جو کہ شاید پاکستان میں جب ہم باہر جاتے ہیں اور باہر کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کا تو ملک میں یہ ایشو. میں کہتی ہوں آف کورس ہمارے ملک میں بہت ایشوز ہیں. انفارچونیٹلی ہم اسلامک اسٹیٹ ہونے کے باوجود ہم ایک مسلم اسٹیٹ ابھی تک شاید وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہے, کیونکہ ہمیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوائن ہمیں رولز دیے ہیں وہ ہمارے ملک میں
کانسٹیٹیوشن میں ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئے, ایک کویسچن مارک ہے. تو وہ جو رائٹس کی بات ہے, رائٹس تو شاید اس وقت ملیں گے نا جب چیزیں اپنی پلیس پہ ہوں گی, جب پورا ایک سسٹم ایسا ہوگا. ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ جی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے یا اس بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو میں کہتی ہوں کہ اسلام ایک چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں چینج نہیں ہوتا, اٹ از اے ہول وے آف لائف. تو اگر جب تک ایک پورا ایک سسٹم چینج نہیں ہوگا یہ سارے ایشوز اٹھتے رہیں گے. تو آئی تھنک رائٹس بھی اس وقت ملیں گے. اور پاکستان میں فی الحال جو رائٹس کا ڈپریویشن ہے جہاں جہاں, وہاں پہ بیسکلی اپنی ویلیوز سے دوری ہے, یا ہم ڈسکنیکٹ ہیں, یا ہمارے لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اور یا لاز کو مس یوز یا ابیوز کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دیٹس مائی آبزرویشن. بہت شکریہ, بہت شکریہ. صبح سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک بچی ادھر سے ادھر کوریج کرتی پھر رہی ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ اگر اس کا تعارف کراؤں کہ وہ ہیومن ریسورس میں ماسٹرز ہیں اور سرٹیفائڈ مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہیں, اور وومن ایڈ ٹرسٹ جو ایک NGO ہے جو خواتین کی لیگل اسسٹنس فراہم کرتی ہے خواتین کو, اس کی ممبر ہیں, اور ان کا جیل میں بہت آنا جانا رہتا ہے. تو میں سب سے پہلے تو آپ کو دیکھ کے زینب لگتا نہیں ہے کہ آپ 15 سال سے خواتین قیدیوں کو کمپیوٹر کی کلاسز ان کی لے رہی ہیں, انسٹرکٹر ہیں وہاں پہ. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا پہلی بار جب آپ جیل گئیں؟ پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ جیل کا ماحول بالکل بھی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, جیسے ایک سلاخوں کے پیچھے خاتون کھڑی ہوں گی یا قیدی کھڑے ہوں گے سفید کپڑوں میں, اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے. اور ہاسٹل کی طرح ہے جہاں ریہیبلیٹیشن کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں اس وقت. میں بھی کمپیوٹر کلاسز ہی لے رہی ہوں 15 سال سے, اور بہت ساری لڑکیوں سے ایسے رابطے رہے جو آج ہمارے پروگرام کے حوالے سے بھی تھیں. یہ کہ کبھی ایک دو دفعہ ایسا کچھ ہوا, لیکن بالکل بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ یہ ہمارے ہی معاشرے کی خواتین ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ حالات اس نہج تک پہنچا دیتے ہیں. کبھی ینگ لڑکیوں کو راہ نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں آ جاتی ہیں, یا پھر ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں, آپ کے خاندان کے مسئلے ہوتے ہیں. بات کو ذرا یہاں پہ کاٹتے ہوئے میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی جو سچویشن ہے, بڑھتے ہوئے ہراسمنٹ کے واقعات ہیں, تشدد ہے, زیادتی کے واقعات ہیں, اور غیر اخلاقی واقعات بہت ہمیں دیکھا جا رہا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ تیزی سے اخلاقی زوال پذیری کی طرف ہمیں جاتا نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کے وہاں پہ جیل میں بھی خواتین سے آپ نے ان کی سٹوریز بھی سنی ہوں گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور اس کی روک تھام کیسے ممکن بنائی جائے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں نا کہ جو معاشرے میں ایک دم سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک دم سے ہم زوال کی طرف جانے لگے ہیں نا اخلاقی حوالوں سے؟ میں آپ کے سوال کا جواب اپنے ایکسپیرینس سے ہی دینا چاہوں گی. ایک لڑکی 22 سال کی عمر کی میرے پاس آتی رہی کمپیوٹر روم میں, اور کمپیوٹر سیکھتی تھی, بولتی تھی مجھ سے غلطی ہو گئی, بہت غلطی ہو گئی, بہت بڑی غلطی ہو گئی, روتی رہتی تھی. تو کافی اس کو سمجھایا, ابھی اس کو اسی دوران ان کو سزائے موت ہو گئی. سزائے موت کی سزا اس کے لیے وہ مجھے آ کے مطلب بولتی تھی کہ سزائے موت میرے لیے اتنی زیادہ وہ نہیں ہے جتنا میرے جو بچے چھن گئے مجھ سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ بچے چھن گئے, تو وہ میرے لیے اذیت ناک ہے, میں ایک دن بھی نہیں گزار پا رہی یہاں پہ. تو سمجھاتے رہتے تھے. خیر وہ آتی رہی, اس نے جیل میں ہی رہتے ہوئے 3 بار سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, اور ہر دفعہ آتی تھی, ہر دفعہ مجھ سے کہتی تھی مس مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کی بات نہیں سنی, اس طرح سے نا. تو خیر اسی دوران یہ دورہ قرآن شروع ہوا, جیل میں ہم لوگ کرواتے ہیں. تو اسی طرح وہ بالکل ایک دفعہ سائلنٹ کھڑی ہوئی تھی, تو میں بس قرآن میرے ہاتھ میں ہی تھا, میں نے اسے تھما دیا. میں نے بولا دیکھو تمہاری جو سلوشن ہے نا وہ یہی ہے, اور اسی سے ہی تمہیں جو ہے نا وہ اس وقت تمہاری کیفیت ہے نا ڈپریشن والی, وہ جا سکے گی. تو دورہ قرآن کی کلاسز بھی شروع ہوئی. پتہ نہیں کس دل سے اس بچی نے وہ دعائیں کریں اور کیا کیا, 15 رمضان کو اس کی رہائی ہو گئی. اور سزائے موت اتنی آسانی سے میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ کسی کو نکلتے ہوئے. سبحان اللہ. تو اور آپ لوگ وومن ایڈ ٹرسٹ کے فیس بک پیج پہ بھی اس کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. مطلب اس کی اپنی زبان سے بولے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ میں نہیں بتا سکتی یہاں پہ, نہ میں بیان. صحیح ہے, کتنی دردناک کہانیاں ہمارے معاشرے میں موجود بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج ہم جب بات کر رہے ہیں لوگوں سے, تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں سامنے آ بھی رہی ہیں نا. تو اس کے لیے ہمیں جس طرح ہم صبح سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں
ہیں, یہ وومن ایڈ ٹرسٹ ہے اور اس طرح کی دیگر NGOs ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ سپورٹیو کیریکٹر ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ خواتین جو وہاں سے بے قصور بند ہیں یا پریشان اس میں ہیں کسی نہ کسی کیسز میں, تو ہم ان کے لیے کوئی مدد فراہم کر سکیں. بہت شکریہ زینب. اچھا, اتنی دیر میں کافی سننا, مجھے لگتا ہے سننا بہت مشکل اور کیا صبر آزما کام ہے. اگر آپ میں سے کوئی 1 منٹ کے لیے کوئی گفتگو, کوئی بات حجاب کے حوالے سے, اس کانفرنس کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ اپنا کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ موسٹ ویلکم. جی 1 سیکنڈ آتی ہوں میں. السلام علیکم, میرا نام نصرت عظمی ہے اور میں ہیومن ریسورسز کے پروفیشن سے وابستہ رہی ہوں. تو میری کچھ آبزرویشنز ہیں. دیکھیں, حجاب ڈیفینیٹلی ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن آرگنائزیشنز میں سم ہاؤ یہ چیز ہوتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر پرویز خود بھائی نے کہا, ایکچولی وہ مائنڈ سیٹ ہمارے لوگوں میں ہے اور انفارچونیٹلی کبھی کبھی وہ چیزیں صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں. جیسے میرا تعلق CA فرم سے رہا ہے, وہاں پر تھوڑا سا ڈفرینٹ کلچر ہے. اس میں جب فیمیلز آ رہی ہوتی ہیں تو یوزلی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ حجاب اگر کر بھی رہی ہیں تو فیس کور نہ کریں تاکہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ سمجھ آ سکے یہ وہی ہیں. اور بہت ساری آرگنائزیشن سمجھتی تھیں کہ یہ تھریٹ ہے ان کے لیے. تو ایک تو مجھے یہ چیز میں چاہتی ہوں کہ کوئی کلیئر کرے کہ یہ رول ماڈلز ہمارے پاس ہوں کہ حجاب ہنڈرنس نہیں ہے. اور یہ میلز کے ذہن میں جو بات آتی ہے نا, سیکنڈلی ہمارے یہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کسی لڑکی نے حجاب کیا ہے تو مطلب وہ محدود ہو گئی ہے. یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ جس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اینڈ تھرڈ جو میری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اگر کوئی لڑکی حجاب کری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کنٹمپریری چیز نہیں کرے گی, وہ فیشنز کو ود ان باؤنڈریز فالو نہیں کرے گی. اس حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ کلیئرنس ہونی چاہیے. وہ چیز اگر آپ لوگ, کیونکہ آپ لوگ حجابیز پراپر ہیں, اگر یہ چیز ہم تک پہنچائی جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھی بات کہی. ہماری یہ جو کوشش ہے, ہم ہر سال جو حجاب کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں, وہ کچھ جو غلط فہمیاں معاشرے میں آ گئی ہیں یا کچھ جو رویے معاشرے میں ہیں حجاب کے حوالے سے, ہم اسی کو کلیئر کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. اور آپ کو یقین آئے گا کہ ہم نے جب دعوتیں دی تو بعض ہماری مہمان خواتین نے کہا کہ ہم تو حجاب نہیں کرتے, تو کیا ہم آپ کی محفل میں آ سکتے ہیں؟ تو موسٹ ویلکم, ضرور آ سکتے ہیں, بسد روشن آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب حجابی تہذیب عام ہوتی ہے نا, تو حجاب کو سب قبولیت بھی ملتی ہے اور اس کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے معاشرے کی جو سوچ ہے وہ بدلتی ہے. تو جو محدود سوچ ہے وہ حجاب کو ٹارگٹ کرتی ہے. اپنی سوچ کو وسیع کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حجاب کا بہت بڑا تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے. اس میں صرف لباس نہیں ہے بلکہ پورا, ابھی آگے آپ کے پروگرام چلے گا تو آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں ملے گی. میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. السلام علیکم, میرا نام سمیرہ ہاشمی ہے اینڈ آئی ایم آلسو کنسلٹیڈ ود بیریا یونیورسٹی ان کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. اور کافی لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, آپ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں, کافی کانفرنسز میں بھی بات چیت ہوتی ہے. ایسی بات یہاں پہ بھی کافی ڈسکشن ہوا ماشاء اللہ. میں شروع سے بس ایک پوائنٹ کہنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ کہ ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی میں کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اسی طریقے سے جیسے یہاں پر بچیاں گھوم رہی ہیں حجاب میں, ماشاءاللہ بہت اچھے ڈریس میں آگے آتی ہیں, بڑھتی ہیں, کام کرتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہنڈرنس سمجھا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ان کو کافی پلیٹ فارم بھی ملتا ہے کہ وہ اپنی بات آگے کہہ سکیں. پرابلم یہاں پر آ رہی ہے فی الحال کہ مے بی یا تو ہم آگے جا چکے ہیں یا حجاب عورت کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا تھا اور ہے بھی ماشاءاللہ حجاب پروٹیکشن دے بھی رہا ہے اس کو. ہمارے معاشرے میں حجاب بہت زیادہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ کم پڑتا جا رہا ہے. اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم عورت کو اس کا تحفظ پرووائڈ کریں حیا سے. اور حیا کس طریقے سے لائیں گے ہم؟ حیا اس کے الفاظ میں, وہ اپنے ایسے الفاظ چنیں کہ اپنا تحفظ ان الفاظوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے مضبوطی کے ساتھ اپنی بات کو بول سکے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے. جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو سامنے سے آگے وہ غلط ہے, وہ سراسر غلط ہے. اور اس کو بولنے کے لیے اس کو ضرورت ہے حیا کے الفاظ کی, با حیا الفاظ کی, با حیا سبجیکٹس پہ بات کرنے کی. تو میری آپ لوگوں سے بس ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ آگے آپ اس پروگرام کو بڑھائیں گے انشاءاللہ. جتنی بھی عورتیں یہاں پر ہیں وہ آگے اپنی ٹریننگ کو آگے لے کے جائیں گی.
پلیز اپنے گھر میں جتنی بچیاں ہیں, بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, سب کو اس چیز کی تربیت دیں کہ کل کو تمہیں کوئی بھی روکے, حجاب میں بھی کوئی بھی روکے گا آپ کو, حجاب میں بھی کوئی آپ کو آگے جانے کے لیے روکے گا اور کوئی بات بولے گا. اب معاشرہ ہمارا کچھ فرق ہے اور ہمیں عورتوں کو اور آگے لے کے جانا ہے, تو جہاں بھی کوئی آپ کو روکے آپ باحیا الفاظوں سے مضبوطی سے کھڑے ہو کے وہاں پر اپنی حفاظت کرو, خود سے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ, تاکہ آگے آپ کو کوئی روک نہ سکے. بس دیٹ واز دا پوائنٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو مینشن ہیئر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کسی کی دل آزاری نہ ہوئی ہو, اینڈ تھینک یو سو مچ. بہت اچھی اور بہت پیاری بات آپ نے کی, بہت شکریہ. اچھا, یہاں پہ مجھے ایک پیاری سی بچی نظر آ رہی ہے, مس زریشہ. زریشہ سے میں کہوں گی کہ سامنے آ جائیں کیونکہ لوگ شاید پیچھے دیکھ نہیں پا رہے. زریشہ جو ہے انہوں نے مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے اور یہ BVS بوائز اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں. 7 سال کا ان کا ٹیچنگ کا تجربہ ہے. انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر کانفرنسز میں انہوں نے شرکت کی ہے اور انہوں نے ٹریننگ بھی دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو سوشل ورک کا بھی شوق ہے اور یہ مختلف NGOs کے ساتھ سوشل ورک بھی کرتی ہیں. تو میں زریشہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ زریشہ, آپ نے پہلے تو یہ بتائیے آپ نے حجاب کب سے اسٹارٹ کیا؟ السلام علیکم. I started from grade 9th and it was a very long story. مختصر کر کے سنا دیں. ایکچولی مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اینڈ مائی مدر تھاٹ کہ آئی ریئلی نیڈ ٹو کہ میں گنجی ہو جاؤں. تو آئی واز ان گریڈ 9, تو مجھے ہونا پڑا کیونکہ میرے بہت لمبے بال تھے اور اگر میں وہ نہیں ہوتی تو میرے بال سارے گرنے لگ جاتے, تو میں گنجی ہو گئی. تو اس کی وجہ سے میں نے حجاب لینا اسٹارٹ کیا. آلدو مائی مدر از آلویز ویئر حجاب اور برقع نقاب وغیرہ سب کرتی ہے, میری بہن بھی, بٹ شی نیور فورسڈ اٹ آن می. مجھ پہ کبھی حجاب فورس نہیں کیا. یہ مجھے امی کی بہت بات جو اچھی لگی. تو جب میں نے حجاب دینا شروع کیا تو it completely changed off my view. I felt really protective. Plus یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ جو ہیں پروٹیکشن, I don't know how, but یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ پروٹیکشن کے طور پہ. تو فار این ایئر میں نے حجاب لی اور پھر جب میرے اتنے I got my pretty hairs back, تو میں نے حجاب انفارچونیٹلی میں نے اتار دیا. لیکن ایک ہفتے میں I really got that feeling that no, I really need to put it on. اور ماشاء اللہ سے اس دن سے میں نے جو یہ پلیج کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ I'll continue taking hijab. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید آگے بڑھائے, استقامت دے. اچھا, میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ مخلوط ماحول جو ہے اس میں خواتین کو اعتماد زیادہ حاصل ہوتا ہے, یعنی خواتین کا اعتماد بلڈ کرنے کے لیے مخلوط ماحول ضروری ہے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ خواتین جو مخلوط ماحول میں نہیں ہوتی تو وہ پھر کیسے اپنا اعتماد گین کریں, اور ان کے لیے پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ I completely disagree with the fact that there is any relationship between co-education and confidence. It is entirely different. What is confidence? It's your self-belief, your faith, your trust in yourself. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے. اور جیسے کہ میں ایک BVS پارسی ہائی اسکول سے, ون آف دا ٹاپ اسکولز آف پاکستان, سو اٹس کمپلیٹلی بوائز اسکول. اور اگر ہم دوسرے ٹاپ اسکول کی بات کریں ماما پارسی جو کہ ایک کمپلیٹلی گرل اسکول ہے, تو کیا یہ دونوں اٹس سنگل سیکس ایجوکیشن ہے, رائٹ؟ تو کیا ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے؟ تو آئی بلیو اٹس اے ویری کمپلیٹلی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ کانفیڈنس جو ہے کو ایجوکیشن سے ہی آتا ہے. بہت شکریہ عائشہ, تھینک یو سو مچ. مجھے لگ رہا ہے کہ جو آج یہاں پہ ہم باتیں کر رہے ہیں تو کافی چیزیں, کافی فیکٹس جس کو سمجھا جاتا تھا وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں حجاب کے حوالے سے. تو فرحانہ اویس صاحبہ, آپ اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہیں یہاں کے آڈینس کے ساتھ. بہت دیر سے سن رہی ہوں, ماشاءاللہ سب بڑا اچھا اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ حجاب جو ہے یہ ایک پروٹیکشن ہے. حقیقت ہے حجاب ایک پروٹیکشن ہے اور لینا چاہیے تمام مسلمان بچیوں کو. اس میں ان کے جو گھر کا ماحول ہے وہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے. اساتذہ کرام سے ان کو یہ سب کچھ ملتا ہے. لیکن یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں, اور میں اس کے ساتھ ساتھ جب اپنے کاموں کو دیکھتی ہوں, کیونکہ میں نے تقریباً 25 سال ہو گئے مجھے میڈیا میں, اس سے کچھ زیادہ ہی بلکہ ہو گئے ہوں گے. میں نے ہمیشہ ایسے پروگرامز کرنے کی کوشش کی ہے جس میں اخلاقی تربیت جو ہے اس پر زور دیا ہے. اور آج بھی جب میں بات کرتی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اخلاق سب سے پہلے بہتر کیا جائے,
کیونکہ جب آپ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ خواتین کی طرف بری نظر اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو میں سمجھتی ہوں آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو شاید 1% کہیں کوئی فائدہ ہوا ہو کسی کو, لیکن معاشرے میں جتنی تیزی کے ساتھ بگاڑ پیدا ہوا ہے, نہ تو میڈیا اور نہ ہی ممبر اپنا حق ادا کر سکا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ قانون کی رہ گئی ہے, صرف کہ قانون میں اتنی ایمانداری کے ساتھ, سختی کے ساتھ اس کو برتا جائے کہ پھر یہ تمام جو فحاشی پھیلی ہوئی ہے اس وقت معاشرے میں اس کو ختم کیا جا سکے. آخر یہ کیوں ہے کہ زینب بل پاس ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود روزانہ 12 لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قانون کمزور ہے. ہمارے قانون میں بہت ساری خامیاں ہیں. ایک تو ڈیلے آف جسٹس اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ پیشیاں ہوتی ہیں, اتنے زیادہ اس میں بہانے ہیں, اتنے چور دروازے ہیں کہ ہر چور کو باہر نکلنے کا موقع مل جاتا ہے. بڑے بڑے مفتیان کرام جن کے نام چل رہے ہیں آج کل, ان کو بھی باہر بھاگنے کے موقع مل رہے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہم اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں, جماعت اسلامی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, سالوں سے کر رہی ہے, ہو سکتا ہے 1% کسی کو فائدہ ہو گیا ہو, لیکن اب جس فیز میں ہوں یا میں جس طرح سے معاشرے کو دیکھتی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ اساتذہ کرام ہوں, چاہے وہ والدین ہوں, اور میڈیا کا کردار ہو, یہ تمام چیزیں فیل ہو گئی ہیں. اور کیوں فیل ہو گئی ہیں؟ کیوں پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے؟ کیوں یہ فحاشی اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ جب تک کوئی خاتون جو ہیں وہ بال کھول کے نہیں جائیں گی ان کو میڈیا میں پروگرام نہیں ملے گا, جب تک وہ ٹائٹ جینز پہن کے نہیں جائیں گی وہ مارننگ شو میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں, اور جب اس برائی کو دور کرنے کے لیے ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو وکیل اور ججز, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نظام بہت زیادہ بگاڑ اس میں پیدا ہو چکا ہے, بہت خامیاں پیدا ہو چکی ہیں. میں تو صرف دعا کرتی ہوں اب جب میں اپنے معاشرے میں سب چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ پروردگار کچھ ایسا نظام ہمارا جو ہے وہ بن جائے قانون کا کہ جب کوئی عورت, جیسے کہ پچھلے دنوں ایک قانون بنا تھا کہ اگر شوہر آپ کے اوپر کوئی سختی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا آپ کی پٹائی کرتا ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جائیں, اور خواتین پولیس اسٹیشن باقاعدہ بنائے گئے تھے, وہاں جا کے شکایت کریں, وہاں آپ کے شوہر کو بلایا جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا, ڈانٹا بھی جائے گا وغیرہ وغیرہ. جتنی خواتین تھانوں میں گئیں ان کے شوہروں نے واپس آ کر ان کو طلاق دے دی. تو کیا فائدہ ہوا ایسے قانون کا؟ پولیس میں جانے کے بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا, کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے تھا. جیسے وہ پہلے بڑوں کی کچھ بیٹھکیں ہوتی تھیں, اس طرح ہر جگہ, ہر ادارے, ہر علاقے میں کچھ ایسے لوگوں کو, بزرگوں کو بلانا چاہیے تھا کہ وہ بچی وہاں جا کر اس طرح سے بات کرے کہ اس کا بھی پردہ رہے اور اس کے شوہر کا بھی پردہ رہے. وہ اس کو محبت سے بلا کے اور بچوں کی طرح سمجھائیں تو ایک تربیت کا پہلو نکل آئے, نہ اس کو وہ اپنے آپ کو فیل کرے کہ میری تو بے عزتی ہو گئی, مجھے تھانے میں بلا کے مارا گیا, پیٹا گیا, تو ظاہر ہے وہ کیسے اپنی بیوی کو پھر دوبارہ آ کے عزت دے گا. ہمارے ہاں میں سمجھتی ہوں بڑوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. نہ تو اس وقت والدین کو یہ پتہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, نہ اساتذہ کو یہ پتہ ہے کہ بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ بلیو کریں, ایک بڑی انسٹیٹیوٹ میں جہاں میری بچی پڑھتی تھی, ابھی میں نام نہیں لوں گی, وہاں پہ ٹیچر 15-20 منٹ کے بعد کلاس روم سے اٹھ کے چلی جاتی تھیں اور یہ کہا کرتی تھیں کہ جتنے پیسے ملتے ہیں اتنا ہی پڑھائیں گے, اس سے زیادہ تو ہم نہیں پڑھا سکتے. میں نے ایسے اساتذہ کرام اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے. میرا تعلق پنجاب سے رہا ہے اور میں نے کرسچن کالج سے پڑھا ہے, کنیٹ کالج میں, لیکن وہاں پر بھی ایسے اساتذہ کرام تھے کہ جب ہمارے چہرے پہ اداسی ہوتی تھی تو ہمیں بٹھا کے پوچھتے تھے کہ بیٹا کیا بات ہے, گھر میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی, ہم سے شیئر کرو, پھر وہ اس کا حل بتاتے تھے. تو ایسی بے شمار چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ جن کو بتانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ فرحانہ بہن, بہت اچھی بات کر رہی ہیں. میں ان تمام اپنی مہمانوں سے بہت معذرت کہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے انہوں تک نہیں پہنچ پائی, کیونکہ ٹائم بہت محدود ہے اور ٹائم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور ابھی ہماری جو اب تک کی گفتگو ہوئی اور اس پہ جو زاویہ نگاہ سب کا سمجھ آیا ہمیں, وہ یہی ہے کہ سب مضطرب ہیں, سب پریشان ہیں معاشرے کے اخلاقی حالات پر, اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے ابھی ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ ہمیں بحیثیت والدین, بحیثیت استاد, بحیثیت قانون دان, بحیثیت حکمران, ہر حیثیت میں ہمیں اپنی غلطیوں کو چیک کرنا ہوگا, غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا, اور پھر ہمیں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اس تہذیب کی طرف واپس پلٹنا ہوگا جو اسلامی تہذیب ہے, جو الہامی تہذیب ہے, جو حجابی تہذیب ہے, جس کے اندر الفاظ بھی حجاب میں ہیں, جس کے اندر
لباس بھی حجاب میں ہے, جس کے اندر قوانین بھی حجاب میں ہے, جس کے اندر سب کی پرائیویسی محفوظ ہے, جس کے اندر سب کی جان و مال محفوظ ہے. اس امید کے ساتھ بس آپ سے اجازت چاہوں گی کہ رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی بھی ہے. ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ دن کا سورج روشن طلوع ہوگا. اجازت دیجیے ہم سب کو, ہم دونوں کو. اللہ حافظ. جزاک اللہ عالیہ صاحبہ اور عائشہ فہیم صاحبہ.